تو جتنی احادیث میں آبادی کی ان چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے وہ علم ہے، اسے کس موقع پہ استعمال کرنا ہے یہ بھی تو سوچ لینا چاہیے، حکمت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نقل سے، تو یہ جتنی احادیث ہیں یہ ابھی ہم نے ہی پڑھی ہیں یا پچھلوں نے بھی کوئی پڑھی ہوئی تھی؟ جو امت کی قیادت کرنے والے تھے انہوں نے ان احادیث کو پڑھ کے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ بچے اور اولاد اتنی ہونی چاہیے جس کی اچھی تربیت ہو سکے۔ بس ایک آدمی اچھی تربیت کر سکتا ہے تو اس کے 50 بچے ہوں، 4 بیویاں، کیا مسئلہ کیا ہے، ضرور کر لے۔ اور اگر اسے پتہ ہے کہ میں نے ریڑھی سے ہی رزق کمانا ہے اور نکاح کے لالے پڑ رہے ہیں، بچے کہاں سے، ان کی تعلیم کہاں سے، اس کو کون مشورہ دے گا کہ یہ حدیث میں آیا اور ایسے آیا؟ یہ احادیث ساری پچھلوں نے بھی پڑھی تھی، آپ کیوں نہیں کسی دن فتاوی عالمگیری کو اٹھاتے؟ فتاوی عالمگیری 1680-90 کی لکھی ہوئی چیزیں، اور اس زمانے میں جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس وقت کے مفتیوں اور فقہا نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی، بچے ٹھیک نہیں ہیں، ان کی تربیت ایک مسئلہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حد تک کم سے کم اولاد ہو۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے احادیث سے براہ راست استنباط کرنا، تو اس لیے حدیث میں جہاں آیا ہے کہ بچے اور اولاد اور یہ سلسلہ، اس پس منظر کو بھی دیکھنا چاہیے، کس طرح آپ نے فرمایا اس حدیث کا استعمال کس معاشرے میں کیا جائے گا، یہ سب چیزیں مد نظر رہنی چاہیے۔